الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام دینی بہنوں، ساری دنیا کے اندر جو تگ و دوڑ بھاگ محنت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں اور اس میں 210 ممالک ہیں اور ان ملکوں میں 3 طبقے کے لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے. یہ سب کے سب اس طرف دوڑ لگا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں. کوئی بھی مرد، عورت، بچے یا بچیاں ناکام ہونے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں. بچے اور بچیاں اپنے اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں اچھے نمبروں سے اور ٹاپر تک پہنچنے کے لیے محنت کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں. اور مرد حضرات اپنے اپنے فیلڈ میں، کسان کھیتی میں، تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت میں، کاشتکار کاشتکاری میں، اور اسی طریقے سے جو بھی جس شعبے کے اندر ہے وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. سب کی محنت اسی بات ہے. اور کامیابی جس چیز کا نام لوگوں نے رکھا ہے وہ ضرورتوں کے پورا ہونے کو کامیابی سمجھا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ ضرورتیں جس کے مل جانے سے انسان اپنے کو کامیاب سمجھ رہا ہے اسی کے حاصل کرنے میں صرف ہو رہی ہے. صلاحیتیں بھی، جان بھی، مال بھی، وقت بھی. کیا ضرورتیں ہیں؟ کھانا انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، سواری کہیں آنا جانا ہو تو یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، چاہے خود کی ہو، پرائیویٹ ہو، چاہے کرائے کی ہو. اور نکاح یہ انسان کی ضرورت ہے. تنہائی کی زندگی انسان گھبرا جاتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تو اکیلے تھے، اتنی نعمتوں کے بعد بھی تنہائی کی وحشت تھی تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مرد و عورت کو پیدا کیا. تو یہ 5 انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اسی کے حاصل کرنے میں ہر ایک لگا ہوا ہے اور اس کے مل جانے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ضرورتوں کا پورا ہو جانا یا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جسے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں کہ جو بندہ یا بندی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ دعوت کی محنت اسی بات کی ہے کہ وہ اصل کامیابی جسے اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے کس طرح اس کو ہم حاصل کرنے والے ہو جائیں. بلکہ اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم اصل کی فکر کرو گی اور کرو گے تو جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ سلوٹوں میں ہم تمہاری پوری کر دیں گے. جیسے مال اور اعمال کے لفظ پہ آپ غور کرو گی تو اعمال میں مال بھی ہے، الف اور عین اگر نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ مال. تو مال میں اعمال نہیں ہے لیکن اعمال میں مال بھی. جیسے بھینس خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے تو گوبر کی نیت نہیں ہوتی ہے خریدار کی، لیکن بغیر نیت کے گوبر بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو ایسی صحابہ کرام نے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنایا تھا، اپنا ٹارگٹ اور ہدف بنایا تھا. اور اصل کامیابی وہی ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں کوئی چلا جائے. اس کو حاصل کرنے کی صحابہ نے محنت کی تو اللہ نے دنیا کی ضرورتوں کو بھی، کھانا، کپڑا، مکان، نکاح، سواری، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ زمین کے وارث بنائیں گے ہم تم ہی لوگوں کو اگر تم ایمان والے ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم کیوں صدمہ کرتے ہو، رنج کرتے ہو، غم کرتے ہو، فکر کرتے ہو، اپنی زبان میں ٹینشن لیتے ہو. تم ہی دنیا میں سرخرو رہو گے، بالا دست رہو گے، باعزت رہو گے، زمین کے وارث بنو گے، حکومتیں ہم تم کو دیں گے اگر تم مومن ہو.
تو سارا وعدہ اللہ نے ایمان کے اوپر کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے اس کو۔ تو اللہ کا وعدہ جو ہے سرخروئی کا، یعنی دنیا کی چیزوں کے بھی دینے کا، اور اصل آخرت کے جنت کے دخول کا وعدہ اللہ نے اعمال پر رکھا ہے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر زندگیوں میں آ جائے، جس کا نام دین ہے، ایمان یعنی لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، یعنی یہ اعمال ہوئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، بچپن سے لے کے پچپن تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، مہد سے لے کے لحد تک، خوشی میں غمی میں، شادی میں میت میں، جلوت میں خلوت میں، صبح شام، سفر میں حضر میں، امیری میں غریبی میں، جوانی میں بڑھاپے میں، بیماری میں صحت میں، شہر میں دیہات میں، ہر حال میں رہنے کا جینے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے۔ تو دو چیزوں کو درست کرنا ہے، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ اللہ ہی رب ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، عزت ذلت موت حیات بیماری صحت اولاد کا دینا نہ دینا کامیابی ناکامی سب کے دینے والے اللہ ہیں، فاعل مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نرادھار ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد ہے، تو اس کا یقین دلوں میں آ جائے۔ اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جسم سے نکلنے والے اعمال، آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، پیروں کا چلنا، زبان کا بولنا، دل و دماغ کا سوچنا، سب نبی کے طریقے پر آ جائے، بس اس پر ہے کامیابی کا وعدہ۔ وہ بھی دے کے دنیا میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کی حاصل کرنے کے لیے لوگ تگ و دو کر رہے ہیں، جیسے صحابہ کو اللہ نے دیا کہ تھوڑی سی قربانی لی، ایمان لائے تو پٹائی ضرور ہی، اس کے بعد 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند کر دیا گیا۔ سن رہے کہ سو گئے؟ ذرا جاگتے ہوئے سنو، جو آنکھ بند کر کے سنتی ہیں وہ سو جاتی ہیں، اور جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، اور جو گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، اور سر جھکا کے سننے والے بھی سو جاتے ہیں۔ اس لیے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر، کیسے سننا ہے؟ آنکھیں کھول کر گھٹنے چھوڑ کر، اور ٹیک نہ لگائیں اور سر نہ جھکائیں۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ تو کچھ ناگواریاں تو آئے گی دین پر چلنے میں اور نبی کے طریقوں پر چلنے میں، لیکن اس کے پیچھے بڑی خیر ہے۔ صحابہ کرام کا قول ہے، ہم نے ناگواریوں کے پیچھے بڑی خیر پائی۔ اس لیے اگر ہم کامیابی جس چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہے، تو وہ دین ہے جس کو جو ہم کو جنت میں لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں بھی وہ سارے انعامات دے گا جو ہم اور آپ چاہتے ہیں، جیسے صحابہ کو اللہ نے دیا، مگر تھوڑے سے حالات تو آئے، تھوڑی پسائی ہوئی، رگڑائی ہوئی، کٹائی ہوئی، جدائی ہوئی، ہے نا۔ کوئی چیز تو اچھا بننے میں، اس کو شائننگ میں لانے میں اس کی گھسائی بھی ہوتی ہے، کٹائی بھی ہوتی ہے، پٹائی بھی ہوتی ہے، ڈھلائی بھی ہوتی ہے، تب جا کے اس میں نکھار آتا ہے۔ تو تھوڑا بہت تو اللہ امتحان دے گا نا۔ جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے اور اتنی مشکل اور مہنگی بھی نہیں ہے کہ کوشش کرے اور وہ نہ ملے۔ تو حالات تو آئے صحابہ پہ، دین پہ کو قبول کیا تو پٹائی ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عمار ابن یاسر کا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ، جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا وہ ہم سب تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں۔ پھر 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، وہ کسی سے مل نہیں سکتے، جو حالات سے وہ گزرے ہوں گے اللہ جانے اور وہ جانے۔ پھر اس کے بعد یہ رہا کہ جمے رہے، لاکھ کافر بہائے میرا لہو، لاکھ کافر بہائے میرا لہو،
میں نہ چھوڑوں گی لا شریک لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو، ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ جیسی جگہ جو مقدس جگہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں ہر مسلمان کے جانے کی تمنا ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑا۔ وطن عزیز کی قربانی بھی بڑی قربانی ہے۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہ تیسرا مجاہدہ ہوا۔ پھر چوتھے وہاں جانے کے بعد بھی حالات پر حالات آتے رہے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی ہمرؤ الاسد، کبھی خندق، کبھی احزاب، کبھی فتح مکہ، کبھی غزوہ بنی مصطلق، اور کبھی جو ہے تبوک۔ بہرحال یہ کہ 26 مرتبہ اللہ کے نبی کو نکلنا پڑا اور 150 مرتبہ صحابہ کو نکلنا پڑا۔ تو 4 حالات کی چکی میں پیسے۔ پہلا حال پٹائی ہوئی، دوسرا حال بائیکاٹ ہوا، تیسرا حال جدائی ہوئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور اس سے پہلے حبشہ گئے 2 مرتبہ بعد صحابہ اور صحابیات۔ پھر چوتھے ایمرجنسی رہی، 10 سال تک ریڈ الرٹ رہا، ہر وقت کچھ نہ کچھ باطل کی طرف سے مقابلہ آرائی ہوتی رہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی کامیابی کا، وہ بھی پورا کیا۔ پہلا انعام یہ دیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بالادستی کو اور اسلام کی حقانیت کو غالب کر دیا۔ قبائل کے قبائل جوق در جوق لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جس کی خبر اللہ نے قرآن میں دی ہے، اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں آ گئے۔ اس کے بعد تیسرا انعام اللہ نے یہ دیا کہ اس زمانے کی 2 بڑی طاقتیں، سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر، قیصر و کسریٰ، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، یہ دونوں سرنگوں ہو گئی، سرنڈر ہو گئی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قابض کر دیا۔ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، تینوں بر اعظموں کے دروازوں کو صحابہ کی جماعت نے نوک کیا، کھٹکھٹایا، اور دور فاروقی میں 600 یا 900 شہروں میں اللہ کا کلمہ پہنچا، اور 3000 جامع مسجد اور 6000 عمومی مسجدیں تعمیر ہوئی، اور 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ 45 کلومیٹر یومیہ کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا، پر ڈے 45 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ تو یہ 4 انعام اللہ نے دیا۔ پہلا انعام مکہ فتح ہو گیا، دوسرا انعام اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، تیسرا انعام قیصر و کسریٰ کی حکومتیں سرنگوں ہو گئی، ان کی شہزادیاں باندی بن کر آئی، ان کے خزانے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اور چوتھے وہ پروانہ رضا جو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گا۔ علماء کرام جنت میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، بتاؤ میرے بندو تم لوگ خوش ہو؟ کہیں گے اللہ پاک ہم بہت خوش ہیں۔ اور کوئی ضرورت آپ کی ہے جنت میں تو ساری نعمت ہوگی؟ جنتی کہیں گے اللہ سب دے دیا آپ نے، اب تو کوئی اس میں کمی نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ہم آپ سے مانگیں۔ اللہ پاک کہیں گے جاؤ علماء سے پوچھو، علماء کے پاس مجمع جائے گا، پوچھے گا کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اور کیا چاہیے، سب تو دے دیا اللہ نے، اب کیا مانگے؟ تو علماء کرام کہیں گے اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم کو دے دے۔ تو پھر یہ عوام کہے گی جنتی لوگ کہ اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اعلان کریں گے اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور کبھی تم کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ سن کر ایسی خوشی جنتیوں کو ہوگی جو نہ پہلے کبھی ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ تو یہ چوتھا انعام پروانہ رضا صحابہ کرام کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنوا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہم سے راضی ہوئے اور ہم ان سے راضی ہوئے۔ تو یہ 4 انعام اللہ نے دنیا میں دیا، یعنی کامیابی دے دی نا دنیا میں
حکومت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی۔ جو انسان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے انسان؟ 12 چیزیں چاہتا ہے۔ نمبر 1، جس کی دوڑ بھاگ دنیا میں چل رہی ہے، میں نے گنوایا، اس کے چکر میں سب ہے: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان۔ 6 نمبر ادھر بھی ہے، 6 چیزیں ہوئی نا؟ ارے سن رہے تھے، سو گئے؟ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان، اور 6 چیزیں اور ہے: عورت، دولت، شہرت، عزت، حکومت، صحت۔ پوری دنیا اسی کے چکر میں، 12 چیزوں کی: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان، عورت، دولت، شہرت، عزت، حکومت اور صحت۔ اسی کے لیے ساری ڈگریاں، پڑھائیاں، نوکریاں، دوڑ بھاگ، کویت، دبئی، ہے نا؟ اور کیا ہے؟ ہاں، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، IAS آفیسر، اور یہ بننا وہ بننا، اسی میں کیا کہ بھئی یہ چیزیں مجھے مل جائے، مکان اچھا ہو جائے، کھانا اچھا ہو جائے، سواری اچھی ہو جائے، اچھے خاندان میں رشتہ داری ہو جائے، صحت اچھی رہے، ہے نا، عزت ملے، یہ سب تو ہے نا، اور کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ سب دیا کہ نہیں دیا صحابہ کو؟ شارٹ کٹ راستے سے، دین پر چلنے کی وجہ سے۔ دنیا کو یہ ساری نعمت دی، میں نے گنوائی نا ابھی، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، اب کیا چاہیے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو۔ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جن پر یہ 2 بڑی طاقتیں حکومت کرنا نہیں چاہتی تھی، وہی دونوں بڑی طاقتیں ان کے ماتحت میں آ گئی۔ جنہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اخروٹ کیا چیز ہے، بولے پتھر میں اللہ نے کھانے کی چیز پیدا کی۔ کافور کو نمک سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اور بولے کڑوا ہو گیا سالن، لگتا ہے زیادہ نمک پڑ گیا ہے۔ کافور کو نہیں جانتے تھے، اخروٹ کو نہیں جانتے تھے، گیہوں کی روٹی کو کپڑا سمجھ کے ہاتھ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ پتلی روٹی کبھی دیکھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا یہ گیہوں کی روٹی ہے، کھانے کے بعد جسم میں قوت آتی ہے، طاقت کی چیز ہے چاول کے مقابلے میں۔ تو کھا کے دیکھا، ایک ہی دفعہ کھا کے ہاتھ ایسے کر کے کہ طاقت آئے گی تھی۔ یہ نادان اور بھولے تھے دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کی برکت سے، بقول مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جو اونٹ چلانا نہیں جانتے تھے، بکری چلانے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن عالم کو چلایا۔ وہی حضرت عمر جب خلیفہ بنائے گئے تو وادی نجران سے گزرے، جہاں زمانے جہالت میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو رونے لگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، امیر المومنین کیا بات پیش آ گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، گزرا ہوا زمانہ، کہ میں بکریاں چرانے آتا تھا، سو جاتا تھا تو 1-2 بکری گم ہو جاتی تھی، تو میری خالہ، میرے ابا، میرے چچا کہتے تھے عمر تو دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا، بکری چرانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، 10 لے جاتا ہے تو 9 لے کے آتا ہے، کیا کرے گا دنیا میں؟ لیکن آج مجھے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنایا ہے اللہ نے، 80 صوبوں کا گورنر بنایا ہے۔ اس پر مجھے رونا آیا کہ کل کا زمانہ وہ تھا، آج میں یہاں ہوں۔ یہ کون سی چیز تھی جو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں کو پہنچائی؟ وہ دین ہی تو تھا، جس کی برکت سے جن پر لوگ حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ آج حکمراں بن گئے۔ یہ بوڑھے آسمان ایسی زندگیاں دیکھنے کو، ایسی امانت داری، ایسا ایمان، ایسا دین دیکھنے کو ترس جائے گا جس کے وہ حامل تھے، ایمان کے حمالیہ تھے، عبادتوں کے خوگر تھے، علم کے بہت گہرے تھے، تکلفات سے بہت دور تھے، اخلاق کے پیکر تھے، اخلاص کے مجسمہ تھے، اللہ کے راستے کے مجاہد تھے، مومن بھی تھے، مہاجر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، متعلم بھی تھے، معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے۔ 6 میم تھا۔ مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، ایمان لائے تو کہتے ہیں ہمارا نعرہ ہے ہم مومن ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں۔ ہم مومن ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں۔ ایمان والے بھی تھے، دین کے لیے گھر چھوڑنے والے بھی تھے، اور دین کے لیے مشقت اٹھانے والے، ناگواریوں کو برداشت کرنے والے، یعنی مجاہدہ کرنے والے۔ اور مسجد نبی میں جاتے تھے تو متعلم تھے، نبی کی صحبت میں علم سیکھتے تھے، اور گھر میں جاتے تھے تو معلم تھے، جو سیکھتے تھے مسجد میں گھر والوں کو بتاتے تھے۔ آج یہ آیت اللہ کے نبی نے بتائی، آج یہ حدیث اللہ نے نبی نے سنائی، آج جنت کے بارے میں یہ فرمایا
آج فلاں کی چیز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، آج یہ وحی آئی، آج فلاں حکم آیا۔ جو کچھ سنتے تھے گھر میں پہنچاتے تھے، گھر میں معلم تھے، اور بازار میں جاتے تھے تو مبلغ تھے، وہاں پہنچاتے تھے۔ یہ ساری صفات تھی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی دین کی برکت سے۔ وہ دین جس نے عادہ کو اخواں بنایا، وہ دین جس نے عادہ کو اخواں بنایا، تو ہوش و بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دوراں بنایا، اور گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ یہ دین ہی تو تھا جو اونٹ چلانا نہیں جانتے تھے، بکری چلانا نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں ممالک فتح کیے، اور یومیہ 45 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام کی بالادستی دنیا میں قائم ہو گئی۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا قلیل مدت کے اندر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور جو برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور جنہیں دنیا کی کوئی تعلیم نہیں حاصل تھی، 17 آدمی سے زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور دنیا کے اعتبار سے بہت سادے تھے، لیکن دنیا کی نگاہوں نے دیکھا دین اور دین کی محنت کی برکت سے، ایمان اور اعمال صالحہ کو زندگی میں لانے کی برکت سے، قرآن اور نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانے کی برکت سے دنیا کی نگاہوں نے دیکھا قلیل مدت کے اندر ودن ان دا شارٹ ٹائم ملکوں کی نگہبانی کرتے ہوئے اور صوبوں کی گورنری کرتے ہوئے اور فوجوں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے، یہ دین تھا۔ تو بس محترم دینی بہنوں، ہم بھی اگر چاہتی ہیں کہ دنیا کی بھی سرخروئی جسے ہم کامیابی سمجھ رہی ہیں، کھانا کپڑا مکان، یہ بھی اللہ ہم کو عافیت سے دے اور ہمیشہ کی جنت، تو ایک ہی راستہ ہے، دیر از ناٹ ادر وے ایکسپٹ دا وے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، سکھ چین کا، کامیابی کے حاصل کرنے کا سوائے دین والے راستے، اور وہ بھی دین وہ جو اللہ نے دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس طرح اللہ ایک ہیں، ہمارے نبی ایک ہیں، ہدایت کی کتاب ایک ہے، قبلہ اور کعبہ ایک ہے، جس طرح رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے، ماں کے پیٹ سے آئے، دنیا سے جانے کا راستہ ایک ہے، موت کے راستے سے جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں۔ ساری دنیا کی مرچ تیز ہوتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، ساری دنیا کے گنے میٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے گلاب میں گلاب کی پھول ہوتی ہے، چمیلی میں چمیلی کی پھول ہوتی ہے، کیوڑے میں کیوڑے کی پھول ہوتی ہے، تو سب میں یکسانیت ہے۔ ایسی یہ بھی اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کامیابی وہ صرف اور صرف دین ہی میں ہے، اور وہ ہے اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ اور اس کے قبول ہونے کے لیے ایمان۔ تو یہ ساری کاوشیں، ساری محنتیں مردوں عورتوں میں اسی بات کی ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کامیابی کی معراج تک پہنچنا اور جس چیز کا نام اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنا، تو سیدھا سادہ راستہ ہے، اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کر لو اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، یعنی دین پر چلنے والے ہو جائیں۔ کامیابی دین میں ہم بولتے ہیں نا، دونوں جہاں کی فلاح، فوز، کامیابی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، سارے انسانوں کی، کالوں کی بھی، گوروں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، شہریوں کی بھی، دیہاتیوں کی بھی، عربی بولنے والوں کی بھی، انگریزی بولنے والوں کی بھی، ہندی بولنے والوں کی بھی، اور بنگلہ بولنے والوں کی بھی، اور سارے بر اعظم میں رہنے والوں کی کامیابی اللہ نے دین ہی میں رکھی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن کون سا دین؟ وہ دین جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ آج کل دین کی بھی کئی اقسام ہو گئی ہے۔ ایک دین وہ ہے جس پہ عام طور سے لوگ چل رہے ہیں، اس کو طبیعت والا دین کہتے ہیں۔ جی میں آیا تو نماز پڑھ لیا، جی میں آیا تو قرآن کی تلاوت کر لی، جی میں آیا تو کچھ اللہ اللہ کر لیا، ورنہ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ جماعت سے، اور فجر کی نماز 8 بجے پڑھ رہے ہیں، قضا کر دے رہے ہیں۔ تو یہ طبیعت والے دین پر یہ وعدے نہیں ہیں دونوں جہاں کی فلاح فوز کے دینے کی۔ اور ایک ہے باپ دادا والا دین، جیسے باپ دادا کر رہے تھے ویسے ہم بھی کریں گے۔ یہی کہتے تھے مکہ کے مشرکین بھی کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے، ہم بھی بتوں کو پوجیں گے۔ جبکہ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے باپ دادا کے پاس کوئی ایسا پروف اور دلیل نہیں ہے کہ جس پر وہ چل رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے۔
پھر بھی تم اسی دین پہ چلو گے جس سے تمہارے باپ دادا چلتے تھے، یا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر چلو گے؟ تو یہ باپ دادا والا دین بھی چل رہا ہے، اس پر بھی کامیابی کا وعدہ نہیں۔ اور ایک دین ہے وہ ماحول والا، رمضان کا ماحول ہوتا ہے تو نہیں پڑھنے والے بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ روزہ بھی سب رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسی عید کا چاند نظر آیا تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے کہاں چلے گئے، وضو خانے پہ سناٹا ہو جاتا ہے، صفیں خالی پڑی ہیں، صفیں پوچھتی ہیں مصلی کہاں گئے، قرآن پوچھتا ہے میری تلاوت کرنے والے کہاں گئے، وضو خانہ پوچھتا ہے وضو کرنے والے کہاں گئے، تو ان کو کہنا پڑتا ہے کڈنیپ ہو گیا، کڈنیپ ہو گیا۔ ارے سمجھتا کہ نہیں کڈنیپ ہو گیا، یعنی شیطان جو ہے ان کو یرغمال بنا کے لے گیا، اب وہ 11 مہینے کے بعد آئیں گے۔ تو یہ ہے ماحول والا دین کہ ماحول تھا تو نماز روزہ کیا، اب ماحول نہیں رہا رمضان کا تو اب فرض نماز کے بھی لالے پڑ گئے۔ اور ایک حالات والا دین ہے، بیمار ہوئے تو اللہ یاد آئے، طبیعت خراب ہوئی تو اللہ یاد آئے، تنگی آ گئی، قرضہ ہو گیا، پریشانی آ گئی تو اللہ یاد آئے۔ جس دور پہ نازاں دنیا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں دنیا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دکھ میں خدا کو یاد کیا سکھ میں خدا کو بھول گئے، دکھ میں خدا کو یاد کیا سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے، جو روز ازل پیمان کیے دنیا میں وہ پیمانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو بھی انسان بھول گئے، کیوں شیش محل میں سوتے ہو، کیوں عمر گناہوں میں کھوتے ہو، کیوں یاد سے غافل ہوتے ہو، کیا گورے غریباں بھول گئے۔ تو دکھ میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ اللہ، اور سکھ میں بھول جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے اور بے پردہ باہر آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے تو پیسہ مارتا ہے آدمی کو، مجھ کو خرچ کر، پھر آوارگی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، تعیش آتا ہے، فیشن آتا ہے اور پیسوں کے راستے سے بگاڑ آتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے حالات والا دین کہ حالات آتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں دین پر کامیابی کا وعدہ نہیں۔ طبیعت والا دین کہ جہاں تک طبیعت چلے وہاں تک شریعت پر عمل، اور جہاں طبیعت سے دین ٹکرائے تو شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک باپ دادا والا دین، اور ایک جو ہے حالات والا دین، اور ایک ماحول والا دین۔ یہ چاروں دین کا اعتبار نہیں، نسلی فصلی ہے نا، فصلی یعنی ماحول والا اور نسلی یعنی باپ دادا والا، ایسا۔ تو یہ سب دین کا اعتبار نہیں ہے، ثواب ملے گا ٹھیک ہے، لیکن وہ دین جس پر کامیابی کا وعدہ ہے وہ ہے دین حنیف۔ اللہ کہتے ہیں نبی جی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے سب طرف سے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف کیا، تو سب سے کٹ کر رب سے جڑنا ہے، یہ دین ابراہیمی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آگ باغ بن جائے گی آج بھی، مگر وہ دین اور وہ ایمان چاہیے جس پہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے بدر کے اندر صفات سے بھری زندگیاں تھی، کوالٹی تھی، کوانٹیٹی کم تھی، 313 تھے، کوانٹیٹی 313 اور کوالٹی ہائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایک مرتبہ 3000، ایک مرتبہ 5000 اور ایک مرتبہ 1000، 9000 فرشتے اوپر دیے۔ آج بھی ہو جو فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے، آج فرشتے تیری نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے اے ایمان والو،
جو صفات بدرین میں تھی، تو آج بھی تمہاری نصرت کے لیے فرشتے اتریں گے کہ میرے بندو مت گھبراؤ، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے حق کی آواز دے کر طاغوتی اور فرعونی طاقت کے مقابلے میں، اور اس سے پنگا لیا، پنجہ ملایا اور اس سے نبرد آزما ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے موسیٰ، میرے کلیم نہ گھبرا، میری طاقت، میری سپر پاور تیرے ساتھ ہے۔ آج بھی ہو مثل کلیم نبرد آزما کوئی، آج بھی ہو مثل کلیم نبرد آزما کوئی، شجر طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ تو بس ضرورت اس بات کی کہ پھر سے ہم جاگ جائیں اور اپنے مقصد اصلی کی طرف لوٹ جائیں اور دنیا کو 2 نمبر پہ رکھیں، دین کو 1 نمبر پہ، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور پھر بقول اقبال کے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کیونکہ کام اسی کی طرف پیغام ہے کہ آؤ پھر سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کر لیں کہ رب اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، اور اس کے کرنے کا ضابطہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ اسباب امتحان کے لیے ہے، اسباب کامیابی اور ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ ہم اسباب میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تو چھت پہ تلاش کر رہے ہیں، پکڑا گیا اس کو کہ کیا ہے، بولے اونٹ گم ہوا ہے، تو یہاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یہاں گم ہوا وہاں ملے گا، یہاں کیسے ملے گا؟ بولے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پھول کے سیج پر اللہ کو تلاش کر رہے ابراہیم ادہم، ہے نا، وہ تو اللہ تو جو ہے وہ کہیں اور ہے اور تلاش کر رہے نرم گدوں میں، تعیش میں، کہاں سے ملے گی؟ جیسے ہم نے آرام کو جنت میں رکھا ہے، ہم اے سی روم میں اور ڈلک کے گدوں میں تلاش کر رہے ہیں، کہاں سے پائیں گے؟ ہم نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا ہے اور لوگ موافقت نفس میں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں سے پائیں گے؟ ہم نے روزی آسمانوں میں رکھی ہے، لوگ دکانوں میں IAS آفیسر بننے میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں تلاش کر رہے ہیں، کہاں سے پائیں گے؟ کتنی ڈگری والے ہیں پھر رہے ہیں مارے اور ان کے دانے شبینہ کے بھی محتاج ہیں۔ تو اگر ڈگری میں کامیابی ہوتی تو سب ڈگری والوں کو نوکری مل جاتی، اور بیوقوفی سے اگر موت ہوتی تو سارے گدھے مر جاتے، ہے نا، لیکن وہ زندہ ہیں اور سارے عقل مند جو ہے پریشان ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، جانگلا، قدشیر، وہ راستہ دین والا ہے، اسے زندگی ملے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ دا دین اینڈ دا ورک آف دین از دا سولوشن آف آل پرابلمس۔ دین اور دین کی محنت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ دین از ایزی بٹ دا پرابلم از وی آر لیزی۔ دین آسان ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سست ہیں، بلکہ سست کمپنی کے صدر ہیں، اس لیے دین ہم سے نکلا۔ اس لیے آؤ پھر سے ہم اس طرف لوٹے کہ اپنے یقینوں کو، جیسے صحابہ کہتے ہیں نا، ترقی میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دنیا والوں کو نہ دیکھیں کہ چاند پہ جا رہے ہیں کہ میرج پہ جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے جائیں اور صحابہ کرام اور صحابیات کی صفوں سے جا کے مل جائیں اور وہاں سے چلنا شروع کریں کہ جو صحابہ نے اور صحابیات نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے۔ پھر اللہ کے وہ وعدے پورے ہوں گے جو صحابہ کے حق میں اور ہمارے اسلاف کے حق میں پورے ہوئے، کہ دنیا میں بھی لڈو اللہ نے دیا، عزت، سرخروئی، کامیابی، اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ تو اس کے لیے یہ محنت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حکموں والے دین پر لائیں، یہ چاروں دین سے ہٹ کر طبیعت والا، حالات والا، ماحول والا، باپ دادا والا، اس سے نکل کر ملت ابراہیمی، دین حنیف، حکموں والے دین پہ، کہ آگ میں کودنے کا حکم آیا، آگ میں کود گئے، وطن چھوڑنے کا حکم آیا، وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا، اور اپنے آپ کو، اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو گلے پر چھری چلا دی، کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا، عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، فرشتے رو اٹھے، آسمان تھرا اٹھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ منظر کبھی بوڑھے آسمان نے نہ پہلے دیکھا نہ آئندہ دیکھے گا۔ ایسی قربانیاں دی ہے۔ غیر عزیز ذرا وادی میں اپنی محبوب بیوی کو اور اپنے معصوم شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ جو حکم آیا اسے پورا کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہوگا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔
یہ ہے ملت ابراہیم. ادھر مولا ادھر شاہ دولا، ادھر مولا ادھر شاہ دولا. جو میرے مولا کی مرضی تو میری مرضی، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. ایسا بننا پڑے گا. پھر اللہ وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے. اللہ کہتے میرے بندوں اور بندیوں تم پہلے وہ کر کے دکھاؤ، پہلے آگ میں کود کے بتاؤ، پہلے گھر چھوڑ کے بتاؤ میرے نام پہ، پھر ہم وہ کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. مدد اللہ نے کی تو مدد پہلے سے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، عین وقت پر مدد آتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں پہلے مدد ہو پھر کریں گے دین کا کام. پہلے سب اچھے ہو جائیں، کوئی بیمار نہ رہے، پھر دین کا کام کریں گے. پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر دین کا کام کریں گے. ایک نوجوان ملا پرسوں مجھے، بولے بس سب سیٹنگ کر رہا ہوں، سب سیٹ ہو جائے گا تو پھر دین کا کام کریں گے. تو بولے سب سیٹ کرتے کرتے اپنی نہ سیٹ ہو جائے، اپنے دنیا سے نہ چلے جائے. بھائی ٹھیک ہے، جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ذمہ داری جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کی اور حکموں والے دین کو زندگیوں میں لانے کی، وہ بھی کرتے رہو. بلکہ اس کو چھوڑ کر تو ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے نا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اب حکموں والے دین پر آئے. اب حکموں والا دین کیا وہ بھی سن لو مختصر میں. جیسے چائے کس کو کہتے ہیں؟ اب تو جاگ جاؤ، چائے کی بات چل رہی نا، چائے کی بات چل رہی پھر بھی سوئیں گے. چائے کی بات چل رہی، اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ، جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. چائے کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ چائے کی پتی ہوتی ہے اور شکر ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے اور ڈیزل ہوتا ہے نا، پانی ہے، پیٹرول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گیس نہیں، پانی ہوتا ہے. آگ بھی ہوتی ہے. ہاں، گیس پہ تو پکائی جاتی ہے نا. تو یہ چار چیزوں میں سے ایک بھی کم کرو گے، شکر کم کر دیے تو پھر وہ چائے وہ نہیں کہہ جائے گی جس کو چائے بولتے، بولے یہ تو پھیکی ہے. اور اگر اس میں سے چائے کی پتی کم کر دیے تو شربت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ شربت بن جائے گی. ایسا ہے. تو ایسی دین جو ہے نا وہ 5 چیزوں کا نام ہے. وہ والا دین زندگی میں آ جائے. 5 چیزوں کا نام دین ہے. ایمانیات 1. اب جاگ جاؤ، مکتے کا شعر چل رہا ہے. ایمانیات 1، عبادات 2، معاملات 3، معاشرت 4، اخلاقیات 6، 5. ہاں جاگ رہے 5. ایمانیات سب سے پہلے یہاں سے چلنا پڑے گا اوریجنل دین لانے کے لیے. ایمانیات، ایمان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کا یقین دلوں میں آئے. 70 یا 77 شاخیں ہیں ایمان کی. سب سے اونچی اور ٹاپ موسٹ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا. اور سب سے نیچے درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. ایمان سے متعلق جو کچھ بھی ہے، جنت جہنم آخرت، اس کو دل سے ماننا. جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے. یہ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اور ایمان وہ طاقت ہے جو خدا کے حکموں پر چلائے گی. ایمان میں قوت ہوگی تو اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو بقول لقمان حکیم کے بیٹا ایمان کمزور ہوگا تو عمل بھی سست ہوگا. تو ایک دین ایمانیات کی لائن کا ہے، جس کے بغیر چاروں دین قبول نہیں ہوں گے. ایمان بنیاد ہے. تو یہ ہوا 7 چیزوں کو ماننا. اور ایمان کی تعریف کیا ہے وہ بھی سن لو. لغت میں یعنی الفاظ معنی کی کتاب ہوتی ہے، اس کو لغت کہتے ہیں، ڈکشنری کہتے ہیں. ڈکشنری میں لغت میں ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اور دین کی خاص اصطلاح میں یعنی دین کی خاص ٹرم میں خبر رسول کو محض رسول کے اعتماد پر بغیر مشاہدے کے یعنی بغیر دیکھے مان لینے کا نام یعنی محض رسول کے اعتماد پر بغیر دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی جو رسول نے خبر دی ہے آخرت کی، منکر نکیر کے سوال و جواب کی، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی، میدان محشر کی، جنت کی، جہنم کی، یہ ساری خبریں حق اور سچ ہے. مخبر صادق نے کہا ہے اور نبی دیکھ کر آئے معراج میں
اور اللہ تعالیٰ کی جو خبریں ہیں وہ سب حق اور سچ ہے، اس کا نام ہے ایمانیات۔ تو یہ ہے دین کا ایک بنیادی شعبہ جس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تب وہ وعدے پورے ہوں گے جو صحابہ کے ساتھ اور صحابیات کے ساتھ اللہ نے پورے کر کے دکھائے، دونوں جہاں کی کامیابیاں۔ اور دوسرا دین کا حصہ جس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا وہ عبادات کی لائن ہے۔ جتنی مستورات آئی ہیں اور جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ نہیں آتا ہے تو سیکھو۔ جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی گھر میں روزی میں برکت ہوگی۔ قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں گے نماز پڑھنے والوں کی۔ ان صراط پر سے بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ نماز پر کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، روزی میں برکت، دنیا کا بھی مسئلہ حل، قبر کا بھی، میدان محشر کا بھی، آخرت کا بھی، اور کیا چاہیے۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ تو پابندی سے فرض نمازوں کی ادائیگی، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اشراق کی نماز ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت۔ چاش کی نماز ہے 2.75 گھنٹے کے بعد سورج نکلنے سے اور زوال سے پہلے کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ مغرب کی فرض 3 فرض 2 سنت کے بعد 2 کر کے 6 رکعت اوابین کی ہے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور صبح صادق سے پہلے 2 4 6 8 رکعت تہجد کی نماز ہے، یہ نمازیں بھی پڑھیں۔ نفل نمازوں سے فرضوں کی کمی اللہ قیامت میں پوری کرے گا، اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے نوافل کا اہتمام۔ اور اعضاء اور جوارح گناہوں سے بچیں گے اگر ہم نفلوں کا اہتمام کریں گے، تو جسم کے اعضاء اور جوارح اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ عبادات میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، نہیں آتا ہے تو اس کو سیکھو اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرو، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا۔ حافظ قرآن ہو تو 3 پارا، ناظرہ پڑھے ہو تو 1 پارا، نہیں آتا ہے تو سیکھیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کریں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ۔ مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہر عمل کی، اس کو پڑھو اور ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ یہ سب عبادات کا شعبہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاش، تہجد، اوابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ السفر، نماز کسوف، نماز خسوف، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، نماز جنازہ، تراویح کی نماز، وتر کی نماز، یہ سب تلاوت، تسبیح، صدقہ، خیرات، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، ذکر کرنا، مسنون دعاؤں کا پڑھنا، یہ سارا عبادات کا شعبہ ہے۔ تو دین کا دوسرا حصہ عبادات ہے۔ اگر ہم چاہتی ہیں وہ کامیابیاں جسے اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے تو یہ 5 لائن کے دین پہ چلنا ہے۔ تو 2 تو ہو گیا ایمانیات اور عبادات، 15 ہو گئے۔ یہ 2 چیزوں پہ اگر آپ عمل کرو گی تو 1/3 دین آیا ابھی آپ کی زندگی میں۔ ابھی یہ مت سمجھو کہ میں پوری دیندار بن گئی، ابھی ایمان پہ آپ کے ایمان میں ابھی جو ہے وہ آیا کہ ایمان ہے ہمارا یہ ساری چیزوں پر، اور نماز اور یہ عبادت کی لائن، ابھی 3 لائنیں اور باقی ہے جس کے سدھار کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے اور پوری کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ دین کا بڑا حصہ معاملات ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو واپس لوٹانا چاہیے، نہیں لوٹا سکتے تو اس کو کہو کہ دیکھو تھوڑی مجھ کو سہولت دے دو، میں فکر میں ہوں، کوشش میں ہوں، اور جتنا ہو سکے اس کو ادا کریں۔ خدا نخواستہ اگر ادائیگی کی قوت نہیں ہے تو پہلے سے اس سے بات کر لیں کہ میں تو زندگی میں کوشش کروں گی کہ ادا کر دوں اور جلدی، لیکن اگر رہ گیا تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ انہیں معاف بھی کرا لیں اور ادا کرنے کی نیت بھی رکھیں۔ نیت کرو گی تو اللہ ادا کرنے کی شکلیں بھی پیدا کرے گا۔ کسی کو ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کرو، ہے نا۔ اسی طرح تجارت کاروبار، اس کو بھی معاملات کا دین کہتے ہیں، اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو۔ آج کل جو ہے روزی روٹی میں ہم اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کرتے ہیں کہ کیسا مال کما کے لا رہے ہیں، کیونکہ کمائی بھی اگر صحیح نہیں ہوگی نا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی، اور کمائی اگر غلط ہوگی تو اس کے اثرات دعاؤں پر پڑیں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حلال روزی بھی اپنے گھر میں آئے، اس کے لیے اپنی اولادوں کو اور جو بھی کام کاج کر رہے ہیں ان کی نگرانی رکھیں کہ دیکھو جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، ملاوٹ سے بچو، خیانت کرنے سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو،
ڈنڈی مارنے سے بچو، ذخیرہ اندوزی سے بچو، اس وجہ سے مال جمع کرنا کہ مہنگا کر کے بیچیں گے یہ بھی غلط ہے، تو اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے، تو اس سے ہم بچیں۔ یہ معاملات کی لائن کا دین ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کا اثر عبادت پر بھی پڑتا ہے، پھر عبادت قبول ہوگی۔ روزی اگر صحیح نہیں ہوگی تو عبادت بھی سر سے اوپر نہیں جائے گی، اس لیے معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہونا چاہیے۔ گھر کے مردوں کے لیے ہمارے بھی کہتے ہیں امانت داری، سچائی، یہ تاجر کو جنت میں لے جائے گی، اور اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کس کا؟ جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار اور تجارت کریں گے، اس کے لیے بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں جو روزی روٹی آ رہی ہے، چاہے اولاد کے ذریعے چاہے شوہر کے ذریعے، اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی ہے، ورنہ ہماری عبادتیں سر سے اوپر نہیں جائے گی، اور ہمارے معاملات سے غلط میسج غیروں کے پاس جائے گا۔ جب غیر کی دکان سے کچھ لے کر آئے اور وہاں اس کو وقت پہ پیسہ نہیں دیا تو کیا کہیں گے؟ غلطی میری ہے، فاطمہ اور عائشہ کی، لیکن وہ کہیں گے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یعنی پورے اسلام کی بدنامی کا دھبا اپنے سر آئے گا۔ تو اپنے معاملات بھی ایسے ہوں کہ صحیح میسج جائے، پڑوسی لوگ، رشتہ دار لوگ، غیر لوگ بھی دیکھیں کہ ہاں نہیں، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ ایسا پہلے میسج جاتا تھا، آج وہ بات نہیں رہی، اس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اس لیے تیسری چیز اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا، گھر میں یہ ساری چیزوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیز اپنی زندگی میں آنی چاہیے۔ یہ تین بات ہوئی، اور چوتھا دین کا حصہ جو ہے وہ معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، شادی بیاہ، غمی خوشی، لباس، پردہ، یہ سب معاشرت کہلاتی ہے۔ کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے غمی میں کیسے رہنا، خوشی میں کیسے رہنا، بچوں کو کیسا تربیت کرنا، ان کی نگرانی، ان کے اخلاق کی تربیت، ان کے قرآن سیکھنے کی تربیت ہے نا، وہ صاف ستھرے رہے، اپنا گھر بھی صاف ستھرا رہے۔ تو معاشرت جو ہے نا پاکیزہ ہونی چاہیے۔ معاشرت بڑی چیز ہے، سنت جس کو کہتے ہیں۔ اگر ہمارا ہر کام سنت پر آ جائے تو ساری گندگیاں معاشرت کی نکل جائے گی ہماری۔ اس لیے ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو نبی کے طریقوں پہ لائیں۔ کیا تھا نبی کا طریقہ؟ کھانا کیسے کھائیں؟ دسترخوان بچھا کر، ہاتھ دھو کر، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیں، ہے نا، اور دعا پڑھ کر کھائیں۔ لباس کیسا ہو جس سے ہمارا جسم اچھی طرح ڈھکے، کیونکہ ستر پوشی فرض ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے، بلکہ عورت نامی عورت کہتے ہیں پردے کی چیز، چھپانے کی چیز۔ اس لیے محرم کے علاوہ تو بے پردہ جانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ بعض ایسے رشتہ دار جنہیں ہم رشتہ دار سمجھتے ہیں اور ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ دیور ہے، جیٹھ ہے، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہیں، خالہ زاد اور ماموں زاد ہے نا، نندوئی ہے، یہ سب جو ہے نا ان سے پردہ ہے، لیکن ہم ان سے بے تکلف بات کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آنا چاہیے۔ جو محرم ہے ان کے سامنے بے پردہ رہ سکتے، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں کہ دوپٹہ ادھر ادھر ہو، ڈھنگ سے لباس ہو اور اچھی طریقے سے ستر پوشی ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ محرم ہے تو جیسے ویسے رہے، نہیں، بلکہ محرم کو بھی کہا گیا گھر میں آئے تو خاص کر آئیں، سلام کر کے آئیں، تاکہ ماں بہنیں اگر ایسے طریقے سے ہو جس سے کہ بے حجابی محسوس ہو، شرم محسوس ہو، تو جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں، جلدی سے اپنا کپڑا صحیح کر لیں، تاکہ آپ آئیں تو ان کو اچھا لگے اور آپ کو بھی برا نہ لگے کہ ایسے کیسے آپ گھر میں تھے۔ تو اپنی معاشرت تو اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس کو بھی ہم جو ہے رہن سہن، ہر چیز میں نبی کا طریقہ، جیسے کوئی مالدار آدمی ہوتا ہے تو اس کی مالداری اس کے کپڑوں سے، اس کی شادی سے، اس کے موبائل سے، اس کی گاڑی سے، اس کے مکان سے جھلکتی ہے۔ ایسی ہماری دینداری خالی نماز روزے تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارا لباس، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، جب کوئی آئے تو دیکھیں ہاں یہ دیندار کا گھر ہے، یہ دیندار گھرانے کے بچے ہیں، دیکھو ادب سے گھر میں آئے ہیں، سلام کر کے آئے ہیں، ہے نا، اور ماشاءاللہ صاف ستھرے ہیں، گھر بھی صاف ستھرا ہے، یعنی اپنی معاشرت صاف ستھری ہو۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں گندگیاں ہی گندگیاں، اور غیروں کے محلے میں صفائی۔ جو مسلمان صفائی کا علم بردار تھا وہ گندگیوں میں رہ رہا ہے، حالانکہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ پاکی آدھا ایمان، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان اللہ یحب المتطہرین۔ تو یہ چیز بھی ہونا چاہیے، اپنا لباس، اپنا کچن، اپنا مکان، اپنے کپڑے، اپنے بستر، اپنے بچے، اور اپنا دل بھی صاف رہے۔
ظاہری چیز بھی، دل بھی حسد کینہ سے پاک صاف رہے. جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا. جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. اپنا دل حسد سے، کینہ سے پاک صاف رہے. ہاں یہ بڑی بیماری ہے. سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر کا شیطان نے کیا اور لاکھوں سال کی عبادت اس کی بیکار چلی گئی. تو بہت ڈرنے کی بات ہے. حسد سے بچے. اللہ نے کوئی نعمت کسی کو دی تو اللہ نے دی ہے، اس پہ حسد کرنے نے اللہ پر گویا کہ حسد کرنا ہے نا. تو کسی سے حسد اور تکبر نہیں، چھوٹا بن کے رہیں. تو اپنی معاشرت اچھی ہو، اخلاق اچھے ہو. تو یہ رہن سہن اپنا ٹھیک ہونا چاہیے. پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. بے پردگی سے بھی بے برکتی گھر میں آتی ہے. ہاں ایک صاحب کو اللہ کے نبی نے کہا کہ روزی میں برکت کے لیے مشورہ دیے کہ گھر میں پردہ لگاؤ، دسترخوان بچھا کے کھاؤ. ہاں یہ روزی کی برکت کا ذریعہ. بے پردگی بھی روزی میں تنگی پیدا کرتی. تو یہ ساری چیزیں، یہ دین اپنے اندر آئے. اور پانچواں دین جو ہے وہ اخلاقیات کی لائن کا ہے. ہمارا سلوک اچھا ہو شوہر کے ساتھ. کل حدیث پڑھی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ عورت کے سب سے پہلا اور بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کے شوہر کا ہے. شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. پھر پوچھا آدمی پر، مرد پر کس کا ہے؟ کہا اس کی ماں کا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. محبت بھری نظر سے باپ کو دیکھنا، مقبول حج کا ثواب اولاد کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا 100 مرتبہ دیکھے؟ بولے 100 حج کا ثواب اللہ دے گے. تو اخلاق اچھے ہو، ایک دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں. بعض دفعے بچوں میں، اولاد میں ہو جاتی، ماں باپ میں نہیں ہوتی. اور بعض دفعے غلام میں ہو جاتی، آقا میں نہیں ہوتی. وہ 10 چیزیں کیا؟ سنو، اب بات ختم ہو رہی ہے، ذرا جاگ جاؤ، نیند آ رہی ہو تو. مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں. نمبر 1 سچ کہنا. نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا. نمبر 3 سائل کو عطا کرنا. نمبر 4 سہیلیوں کا اور ساتھیوں کا حق ادا کرنا. نمبر 5 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا. نمبر 6 مہمان کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا. اور 7ویں صلہ رحمی کرنا، تعلقات جوڑنا، تعلقات توڑنا نہیں. اور 8ویں احسان کا بدلہ دینا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور 9ویں امانت کا ادا کرنا. کوئی بات بھی کہے تو وہ بھی امانت ہے. کوئی چیز رکھنے کے لیے کوئی دی ہے وہ بھی امانت ہے. جب وہ مانگے وہ اسی طرح لوٹا دیا جائے. اور 10ویں چیز ان سب کی جڑ اور بنیاد شرم اور حیا ہے. یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. سب سے زیادہ وزن اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق کا ہوگا، خوش خلقی کا ہوگا. تو یہ 5 لائن کا دین ہے. ایمانیات 1، عبادات 2، معاملات 3، معاشرت 4، اخلاقیات 5. اخلاق اچھے، بلند اپنے اخلاق کرتی چلی جا اور زمانے کے دل میں اترتی چلی جا. ادھر زخم پہ زخم کھاتی چلی جا، ادھر سارے عالم کو چھاتی چلی جا. بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتی چلی جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتی چلی جا. ایسے اخلاق ہوں. کوئی دے تم کو گالی تو پیش کرو لڈو کی تھالی، برائی کا بدلہ بھلائی سے. اس لیے اپنے اخلاق کی ٹھیک ہے. اب یہ سب چیزیں آدھا گھنٹہ بیان سن لینے سے آ جائے گی. اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے اور اللہ نہ دے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے کوشش کو شرط قرار دیا ہے ہدایت کی زندگی میں لانے کے لیے. اور یہ 5 لائن کا دین، اسی کا نام ہدایت ہے. یہ چیزیں زندگیوں میں محنت کے راستے سے آئے گی. کھانا بغیر محنت کے تیار نہیں ہوتا، کپڑا بغیر محنت کے نہیں تیار ہوتا، مکان بغیر محنت کے نہیں بنتا. دکاندار، مکاندار، صوبے دار، فوجدار، عامدار، خاصدار، زمیندار، اس سب کے لیے محنت ہے. تو ایماندار بننے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے بھی کیا ہے؟ محنت ہے. جب محنت کی بات کہی جاتی ہے تو خالی نام دکھا دیتے اور سمجھتے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، نام دیتے. خالی نام دکھا دینے سے کام نہیں ہوتا، کام تو آگے ہے. اور نام دکھانا تو ایک قدم ہوا، 4 قدم اور باقی ہے نکلنے کے لیے. دوسرا قدم اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ مجھے قبول کر، نکلنے کی توفیق دے. تیسرا قدم گھر کے لوگوں کو راضی کرنا پڑے گا، ترتیب بنانا پڑے گی، صدقہ نکالنا پڑے گا، ہے نا. اور چوتھا قدم جو بھی اپنے پیچھے اللہ نے ضرورتیں لگائی ہے، ذمہ داریاں، اس کا نظام بنانا پڑے گا کہ بچوں کو خالہ سنبھال لے، دادی سنبھال لے، پھوپھی سنبھال لے،
نانی سنبھال لے، میں 3 دن جا رہی ہوں۔ وہ بچے جو ابھی بہت چھوٹے ہیں ان کو چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن جو بچے روٹی کھانے لگ جائیں، 2.5 سال سے بڑے ہو گئے، 3 سال 4 سال 5 سال، تو نانی دادی خالہ پھوپھی کے پاس چھوڑ کر 3 دن جاؤ۔ دنیا کے کام کے لیے جاتے ہیں، محرم کے ساتھ جاؤ، شوہر کے ساتھ جاؤ، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، نانا ہے، دادا ہے، یہ سب آپ کے محرم ہیں۔ شوہر کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ جاؤ۔ محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہو 3 دن کے لیے، یہیں آس پاس میں جانا ہے، اور کل سے جماعت بن رہی ہے، تو جو بہنیں آئی ہیں وہ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ جانا ہے، اور شرعی لباس کے ساتھ جائے، شرعی برقعے کے ساتھ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، بس چھوٹے بچیوں کو نہ لے جائیں۔ ہاں اگر 12 سال کی بچی ہے، 12 سال سے لے کے نکاح تک اب ماں باپ کے ساتھ 3 دن جا سکتی ہے، بلکہ 10 دن بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ 12 سال کی ہو جائے، اس سے چھوٹی ہو تو نہ لے جائیں، 12 سال کی ہو، 13-14 سال کی ہو۔ تو اس کے لیے کل سے جماعت بن رہی ہے، اور یہیں پر عورتیں جمع ہوگی جانے والی 3 دن کے لیے صبح 8 بجے، اور پھر 3 دن کے لیے جماعت جائے گی، جو بھی مشورے سے وقت طے ہوگا۔ 5 جوڑے 6 جوڑے چاہیے، ماشاءاللہ 2-3 لوگ تیار ہیں کل سے۔ اس میں جو آئی ہے بہنیں یہ بھی ارادہ کریں کہ کل سے یہ ساری دین کو زندگی میں لانے کے لیے 3 دن اپنے محرم کے ساتھ جائیں گے، اور صبح 8 بجے تیاری کر کے یہاں ایک بیگ لے کے آ جائے، بچھانے والی شطرنجی، ایک ہلکی سی چادر، ایک جوڑا کپڑا، اور 150 جیب میں رکھ لیں، اور 3 دن کے لیے آ جائیں۔ بس اتنا سا ہے، بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے حلقہ لگائیں، اور 3 دن کے لیے کل سے اپنے نام پیش کریں، اور اپنے گھر سے مردوں کو 4 مہینے کے لیے کون بھیجے گا وہ بھی نام دے دیں، اور نام لکھانے میں آپ بہنوں سے گزارش ہے پورا نام لکھائیں، تاکہ ملاقات کرنے میں آسانی ہو۔ اپنا نام، اپنے شوہر کا یا اپنے محرم کا اور اس کے ابا کا نام لکھیں۔ گلی نمبر ہو تو گلی نمبر یا محلے کا نام لکھ دیں، اور مسجد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کون سی مسجد، شمس و تبریز مسجد ہے، یا قربان مسجد ہے، یا سرور مسجد ہے، سرائے کی مسجد ہے، تو مسجد کا نام، گلی کا نام، محلے کا نام اور پورا نام، ہو سکے تو موبائل نمبر بھی لکھ کے دیں۔ اب جلدی سے